آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا پولیٹیکل ورکر یا ایک پولیٹیکل پارٹی وہ ساری قربانیاں دینی شروع کر دیں، پاکستان کا صحافی دینی پڑتی ہے، پاکستان کا جرنلسٹ، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کے لائرز، یہ سارے کے سارے ہائیلی کمپرومائزڈ ہوں اور پاکستان کی سوسائٹی بھی ترقی کر جائے. یہ آپ ابھی کی سچویشن پہ بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے آخری اس پہ بات کر لیں، آپ نے اہم بات کی، یہ آپ ابھی کی سچویشن بات کریں. میں اس کی مثال اسی لیے دینے لگا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا اور جو 77 کا مارشاء اللہ تھا، اس میں کیا صحافیوں نے نہیں کوڑے کھائے؟ اس میں کیا سیاسی ورکر نہیں جیلوں میں رہے؟ گئے سب کچھ کیا انہوں نے. مسئلہ یہی ہے نا کہ یہ جو اسٹریٹجی ادھر کی ادھر آ گئی ہے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ ہر چیز کو ڈیوائڈ کر دیا ہے. اب آپ کی صحافت بھی کمپرومائزڈ ہے، اب آپ کی سیاست بھی کمپرومائزڈ ہے. اس وقت 77 79 میں یہ نہیں تھی جب ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ تھی. ضیاء الحق کے دور میں بھی تھی، لیکن اس حد تک تو نہیں تھی نا. مجھے بتائیں ایک قربانیاں دے رہے تھے نا. مجھے ایک آپ بات کتنے بتائیں، صحافی قربانیاں دے رہے میری ہیں؟ بات سن آپ لیں، کون سی سول سوسائٹی قربانی میری دے بات رہی ہے؟ سن لینا ذرا، میری بات سن لیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں، اب میں کنٹروورشل بات کرنے لگا ہوں، وہ صحافیوں کے بارے میں کرنا لگا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ اس زمانے میں یہ جو دستور گروپ بنا تھا صحافیوں کے اندر، ٹھیک ہے بن گیا، لیکن وہ دوسری طرف بھی تو تھے. ضیاء الحق نے بھی ڈیوائڈ کیا تھا، برنا گروپ کیا تھا تھا، اور ایک لیکن دستور گروپ تھا. ڈومیننس کس کی تھی؟ ڈومیننس قربانی دینے والوں کی تھی. نہ کریں اس طرح. آج بھی تاریخ میں برنا گروپ نہیں یاد رکھا جاتا، قربانی دینے والے صحافی یاد رکھے جاتے ہیں، بیسیکلی اسی گروپ کے لوگ تھے، پروگریسو. ہاں تو وہ یاد رکھے جاتے ہیں نا. تو آپ آگے بڑھیں. اب جہاں پہ جو صحافت ہے، سیاست ہے، عدالت ہے، پہلے سے زیادہ کمپرومائزڈ ہے.